السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ مشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا قاعدہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ تورات کے احکام قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوں گے، کبھی بھی مٹائے نہیں جائیں گے، باطل نہیں قرار دیے جائیں گے، یا ان کی جگہ ہٹا کر کوئی دوسرا حکم نہیں آ سکتا۔ یہ ان کا ایک اعتقاد تھا۔ اسی اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے انجیل کا کتاب الہی ہونا تسلیم نہیں کیا، یعنی ان کے بعد انجیل آئی، تورات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل ان کو دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کو تورات کے بعض احکام کا منسوخ ہو جانا تسلیم کرنا پڑتا، یعنی بھی ایک دوسری شریعت دی گئی تھی، ایک دوسری کتاب دی گئی تھی، تو اس میں کچھ احکامات ایسے بھی تھے کہ جو پہلی شریعت سے میل نہیں کھاتے تھے، اور ان کو باطل قرار دے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسرے احکامات دیے تھے۔ تو اگر وہ اس اصول کو مان لیتے کہ نسخ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں نسخ موجود ہے، نسخ کا مطلب یہی، ابھی انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے اس کے اصطلاحی اور لفظی معنی دونوں دیکھیں گے، تو ان کو پھر یہ احکام جو تھے، جو ان کی کتاب کے بعد کتاب آئی تھی اور اس میں آئے تھے، اس کو ماننا پڑتا۔ اب کیا ہوا کہ قرآن مجید نازل ہوا اور اس کی بعض آیتوں سے منسوخ ہو گئیں، تو یہود مسلمانوں سے طرح طرح کی حجتیں اس باب میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کلام الہی کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ نسخ سے کیا مراد ہے۔ جب ہم لفظ کہتے ہیں نسخ، جیسے اس آیت کے شروع میں آیا ہے ما ننسخ من آیت، تو نسخ سے کیا مراد ہے؟ تو نسخ کے لغوی معنی ہیں مٹا دینا یا باطل کر دینا، اور اصطلاح میں یعنی ٹرمنالوجی میں اس سے مراد ہے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا۔ تو منسوخ ہونے سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لایا جاتا ہے تو اسے نسخ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس موقع پر مناسب ہے اور پھر اس کے بعد کون سی چیز مناسب ہے۔ ایسے مثال کے طور پر کچھ احکامات بہت آسان، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان احکامات کے ذریعے سے تربیت فرما لی لوگوں کی، تو ان احکامات کے بجائے دوسرے احکامات دیے گئے۔ انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے احکامات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں دیے اور پھر اس کے بعد ان احکامات کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے احکامات دیے گئے۔ تو نسخ کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک شرعی حکم سے کسی دوسرے شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا، یا اس شرعی حکم کو یکسر ساقط قرار دے دینا۔ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ جائز نہیں، حالانکہ نسخ ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے۔ ان کا نسخ کو نہ ماننا کفر اور محض خواہش نفس کی پیروی ہے، یعنی وہ ایسا کس لیے کرتے تھے؟ صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کے طور پر، اور ایک طرح سے ضد کے طور پر، انکار کے طور پر کہ ہم نہیں مانتے۔
ورنہ تقاضا کیا ہے شریعت کا کہ کوئی بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اس کو مان لیا جائے۔ آپ دیکھیں بسا اوقات ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کاموں کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں یا ان سے کرنے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، حکم نہ بھی صحیح لیکن کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں وقت کے تقاضے کے تحت، اور پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ شخص اس میں پختہ ہو گیا ہے، اب یہ کام کر سکتا ہے، تو اس سے اس کو اور آگے کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں یہ کام کریے۔ لباس کے ہی معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، بچوں کو ہم ایک لباس پہناتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لباس کا انداز مختلف ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں اب یہ نہیں، اب آپ یہ پہنیے گا، اب آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے پہننا۔ اگر آپ نے وہ پہلے والا پہنا تو بہت ہی عجیب لگے گا آپ کے اوپر، ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی مخلوق کو کس چیز کی کس وقت زیادہ ضرورت ہے اور کیا چیز اس کے لیے کتنی مناسب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے حساب سے یہ نسخ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، اور اس کی 3 صورتیں تھیں۔ آگے انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ نسخ کی کون سی 3 صورتیں تھیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں او ننسہا، یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ نسخ کی اور ایک صورت تھی کہ اس کو بالکل یہ اکثر ختم کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی مٹا دیا جائے، اس کا حکم بھی اٹھا لیا جائے اور اس کی تلاوت بھی اٹھا لی جائے۔ نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یا پھر کیا کرتے ہیں او مثلہا، یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، یعنی اس جیسی ایک آیت اور لے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو احکامات الہی منسوخ ہونے کی 3 صورتیں کیا ہیں؟ نسخ حکم، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دینا، یعنی ایک حکم کو بالکل یکسر ختم کر کے دوسرا حکم نازل کر دینا۔ یہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلا بیوہ عورت کی عدت پہلے 1 سال تھی، پھر بعد میں 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی نسخ کی۔ دوسری صورتحال کیا تھی؟ نسخ التلاوہ، یعنی وہ احکامات جن کی تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن حکم کو باقی رکھا گیا۔ تیسری صورت کیا تھی؟ او ننسہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، یعنی اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیے گئے۔ تو پہلی شریعتوں کے احکامات بھی منسوخ ہوتے رہے، مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے لیکن ان میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، بعد میں یہ اجازت ختم کر دی گئی۔ اسی طرح 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی باطل قرار دے دیا گیا یا ہٹا دیا گیا، اس کو مٹا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ بچڑا پوجنے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی تھے ابھی قتل نہیں ہوئے تھے اور یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ خلق اور امر اسی کا ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اختیار ہے کہ جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے نازل کر دے اور جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے۔ وہ خالق کل ہے، وہ رب کائنات ہے،
وہ علیم ہے اور خبیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کو بہتر معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہودیوں کی تردید ہے کیونکہ یہ احکام تورات کے نسخ کے قائل نہ تھے، احکام تورات جو تھے ان کے نسخ کے قائل نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ انجیل اور تورات کے بعض احکام بعد میں منسوخ کر دیے گئے لیکن وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے احکامات تھے ان کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو نسخ کی تسلیم نہ کرنا اصل میں گمراہی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر اور عناد کی وجہ سے کیا، یعنی جو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں سختی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ تھا، اسی وجہ کو انہوں نے بنیاد بنا کر نسخ کا انکار کیا، ورنہ یہ چیزیں عقلی طور پر ممنوع نہیں۔ یعنی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو ہستی ایک کسی کام کو کرنے کا حکم دے سکتی ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی کام سے منع بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اختیار تو سارے کے سارے اسی کے پاس ہیں، اور اس کو بہتر معلوم ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے وہ کس حکم کو کب جاری کرے اور کس حکم سے کب روک دے۔ لہٰذا یہ بات بعید از عقل نہیں ہے کہ قرآن کی کچھ آیات میں نسخ موجود ہے، اس کی تفصیل ہے تفسیر کی کتابوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ نسخ کی جیسے میں نے 2-3 مثالیں آپ کو بیان کی، اس کے علاوہ آپ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی کافی تفصیل ہے۔ تو کہ نسخ کون سی آیات میں ہے، کون سی، بہت ایک گنی چنی سی آیات ہیں، گنے چنے سے احکامات ہیں جن میں نسخ کیا گیا، یعنی یا تو ان کو بالکل ختم کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلوا دیا گیا، اور ان آیات کو قرآن حکیم میں اس وقت ہمیں جو قرآن حکیم کی موجودہ شکل ہے اس میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن روایات سے بات ہمارے سمجھ میں ہم کو بتائی گئی کہ ایک حکم آیا تھا اور پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اس طور پر کہ اب وہ باقی نہیں رہی، نہ لکھنے میں باقی ہے اور نہ وہ حکم باقی ہے۔ لیکن کچھ آیات میں کہ آیات تو موجود رہیں، ان کو لکھا گیا، صرف اس کے بتانے کا ایک ہی بڑا مقصد تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حکم کو منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرا حکم لے آیا گیا۔ تو یہ صورتحال تھی، اور یہ یہود کا ایک رویہ تھا کہ وہ نسخ کا انکار کرتے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو نسخ کو تسلیم نہ کرنے والوں کی تردید کیسے کی گئی، اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نسخ کو تسلیم نہ کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ یعنی یہ تو تمہیں علم ہے نا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، تو کیا تمہارے لیے قانون بدلنے کا اختیار اس کو نہیں ہوگا، یا نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے اندر تصرف کرتا ہے، جیسے اس کے تقدیری فیصلوں سے اعراض نہیں کر سکتے، ایسے ہی شرعی احکامات میں بھی اعراض درست نہیں ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر لکھتا ہے، تمہاری موت، زندگی، تمہارا رزق اور ہر چیز اس نے تمہارے لیے جو بھی مقدر کی ہے، اس کا علم اس کے پاس ہے، تو کیا وہ پھر ان فیصلوں کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا؟ جس رب کا قانون آسمان اور زمین میں چلتا ہے، اسی رب کا قانون انسان کے لیے آیا ہے،
خوب اچھی طرح سے جان لو کہ وہ حکم دینے اور بدلنے والا ہے. یعنی زمین اور آسمان میں اس کا حکم چلتا ہے. آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، ہر ایک شے اس کے احکام کی پابندی کرتی ہے. تو کیا انسان اس سے بری ذمہ ہے یا انسان کے لیے یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا؟ یقیناً انسان کے لیے بھی ایسا قانون نافذ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں کی یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، لہٰذا تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے. جس طرح اس نے چاہا ان کو پیدا کیا، اسی طرح جس کو وہ چاہے سعادت سے نوازے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل کر دے. اسی طرح یہ بھی اس کا اختیار ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فیصلہ فرمائے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام قرار دے دے، جسے چاہے مباح کر دے، جسے چاہے ممنوع قرار دے دے. وہ جو فیصلہ فرما دے اسے اپنے فیصلے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، جبکہ تمام مخلوق سے پوچھ گچھ کی جائے گی. وہ اپنے بندوں کی اس طرح بھی آزمائش کرتا ہے کہ نسخ کی صورت میں اس کے رسولوں کی کون اطاعت بجا لاتے ہیں. یعنی وہ آزمائش کرتا ہے ایک حکم دے کر اس کو بعد میں منسوخ کر کے کہ کون اطاعت کرتا ہے. لہٰذا وہ ایک چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، پھر جب وہ چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق اس سے منع فرما دیتا ہے. لہٰذا مکمل اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیا جائے، اس کے رسول جو خبریں دیں ان کی اتباع کی جائے، جو حکم دیں اسے تسلیم کیا جائے، اور جس بات سے وہ منع فرمائیں اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، یعنی مکمل طور پر رک جایا جائے. یہ اطاعت ہے اور اسی اطاعت کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے. یعنی اس پہ ہمیں کوئی سوال اٹھانے کی جرات نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کی کیا دلیل ہے اور اس کی کیا لاجک ہے. نہیں، اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جو بات کہی جائے اس کو بے چوں چرا تسلیم کر لیا جائے اور اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. وہ لاجک ہمارا خالق جانتا ہے، ہمارا مالک، ہمارا رب جانتا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو بعض وقت کسی چیز سے روک دیتی ہے، وہ چیز بہت مفید ہوتی ہے، مثال کے طور پر دودھ ہے، لیکن کسی وقت وہ بچے سے کہتی ہے نہیں پینا تم کو اس وقت. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر بچے نے اس وقت دودھ پی لیا تو اس کی بھوک مر جائے گی، وہ کھانا نہیں کھائے گا. تو وہ ایک مفید چیز سے بھی بچے کو روک دینے کا حق رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے، کیونکہ وہ بڑی ہے اس سے تجربے میں، علم میں، عمر میں، ہر چیز میں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی. کیونکہ اگر اس وقت یہ کام اس نے کر لیا تو پھر اس کا جو زیادہ فائدے کا کام ہے وہ اس سے رہ جائے گا، لہٰذا اس کو اس بات پر روک دیا جائے اس وقت. تو ہمارا خالق زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سے اوقات میں کیا چیزیں بہتر ہیں اور پھر اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کیا زیادہ بہتر ہے. لہٰذا ہمیں کچھ ایسے کاموں سے جو پہلے جائز تھے لیکن اس کے بعد ان سے روک کر کے ہماری ہی بھلائی اور بہتری کا معاملہ کیا گیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. وہی رب تمہارا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی چھوٹنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے. وہ نفع کے حصول میں مددگار اور نقصان کو دور کرنے میں بھی مددگار ہے. اور یہی اسی پر ہمارا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. جب کبھی بھی دل کے اندر یہ وسوسہ آئے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کرنے میں کیا فائدہ ہے، تو اچھی طرح اس بات کو ذہن میں لے آئیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اسی پر پورا بھروسہ رکھ کر کے ہر کام کو کر جانا چاہیے۔ ہوتا ہے بعض وقت بچے سوال کرتے ہیں ہم یہ دن میں 5 بار نماز کیوں پڑھیں، ہم ایک ہی بار میں اکٹھا کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم ہر نماز کے لیے وضو کیوں کریں، اتنی سردیوں میں بھی ہم وضو کریں۔ بہت ساری باتوں کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، ہم یہ کیوں نہ کھائیں، سارے لوگ یہ کھاتے ہیں، ہم یہ بات اس طرح سے کیوں نہ کریں، سارے لوگ اس طرح بولتے ہیں، ہم فلاں جگہ کیوں نہ جائیں، اور لوگ بھی تو جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمارا مددگار کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جو دوست ہوتا ہے پھر وہ خیر خواہی کی ہی بات کرتا ہے، وہ بدخواہی کی بات نہیں کرتا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والی ہو۔ اور جو مددگار ہوتا ہے تو وہ صرف مدد ہی کرتا ہے، وہ کبھی مدد سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا اور ہر موقع پر مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دین کے شعائر پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا ہمارے دل میں آتا ہے تو پھر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے کاموں کو جاری رکھنا چاہیے۔ آگے نیکسٹ آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ غیر ضروری سوالات سے رکنے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی خواہش بہت فطری تھی، اس لیے کہ رسول ہی وہ ہستی ہے جس سے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے، رسول ہی وہ ہستی ہے جس سے انسانوں کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی کہ صحیح ہے یا غلط، لہٰذا مسلمان جو اس دور میں تھے وہ سوال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مسلمان یہودیوں کو پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی سوال کرنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کو سرکشی سے اور غیر ضروری سوالات سے روکا گیا، اس لیے کہ غیر ضروری سوالات سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ جب انسان پوچھتا ہے تو وہ اپنا دین سیکھتا ہے، لیکن وہ اس وقت پر اپنی نیت کو ضرور چیک کرے کہ آیا یہ کہ میں سوال پوچھ کر کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے دین کو سیکھنے کی میری نیت ہے، یا میرا سوال بس برائے سوال ہے کہ مجھے سوال کرنا ہے، یا پھر کوئی تنقیدی ارادہ ہے، یا پھر کوئی مذاق اڑانے کا ارادہ ہے، یا پھر کوئی ایسا ارادہ ہے کہ جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کی تذلیل ہو، اس کی توہین ہو۔ تو مسلمانوں کو کثرت سوال اور بیجا مطالبات سے اس لیے روکا گیا کہ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، سوالات کچھ اس شکل میں آتے ہیں کہ انسان بجائے راہ راست پہ چلنے کے اور بھٹک جاتا ہے۔ ایمان کی روش انکار کی روش سے بدل جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سوال کے ذریعے سے علم بڑھے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ ایک غلط راستے پر چلتا ہے، انکار کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو ظاہر ہونے پر بری لگتی، اگر ان کو ظاہر کر دیا جاتا تو انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے سوالات کرنے سے روکا گیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو
جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں۔ وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 153۔ تو اس طرح کے سوالات، اس طرح کے مطالبات سے روک دیا گیا پہلے ہی مرحلے پر۔ ریسرچرز نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ایسے سوالات کی ممانعت ہے جس کا مقصد محض اعتراض کرنا اور دین میں شدت پیدا کرنا ہو، یعنی ایسے سوالات نہ کیے جائیں جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ جس کا مقصد کیا ہو، اعتراض کرنا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، گویا وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جب سوال کریں تو ضرور اپنے سوال پر ایک نظر ڈال لیں کہ آیا یہ سوال میں کس قسم کا کرنے جا رہی ہوں، میرے سوال کا مقصد اعتراض ہے یا میرے سوال کا مقصد کچھ واقعی علم کا حصول ہے۔ اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوالات سے دین میں شدت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے ہٹو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے، تو ایمان کے بدلے کفر لے لو گے اور سیدھا راستہ گم کر دو گے، تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے اس طرح کے سوال کرنے سے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض ہوا ہے سو حج کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر سال یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے۔ اس نے 3 بار یہی عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، پھر تم سے نہ ہو سکتا، سو تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے کہ اگلے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے، پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں اس کو چھوڑ دو۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو سوال کرنا علم کی ضرورت ہے، مگر لایانی سوالات اور مطالبات علم کے لیے نہیں کیے جاتے، اس لیے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سورۃ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ نے سوالات برقرار بھی رکھے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح ویسألونک عن الیتامی، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفہ، باب اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے، یہ جائز ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسی بات سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر
میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان کو جو بات جتنی سمجھ میں آئی انہوں نے اس کو دہرایا اور پوچھا کہ کیا یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرما دی۔ تو بسا اوقات کوئی جملہ یا کوئی لفظ یا کوئی بات جو کہی جاتی ہے کسی بھی درس میں، کسی بھی کلاس میں، کسی بھی طرح سے آپس کی بات چیت میں، تو وہ اگر وہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ممکن ہے 3 کی سمجھ میں آ جائے، 1 کی سمجھ میں نہ آئے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنا ناجائز ہے، لیکن اصل جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ نیت کو انسان اپنی چیک کر لے کہ سوال وہ کس لیے کر رہا ہے، اور اگر اس کا سوال غیر ضروری ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عالم کا یا ایک جاننے والے شخص کا وقت ضائع کر رہا ہے، اور اگر اس کا سوال اعتراض کی نیت سے ہے، تنقید کی نیت سے ہے، تو پھر اس کے لیے گناہ ہے، اور اگر اس کا سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہے، مزید جاننے کے لیے ہے، مزید کلیئرٹی کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے اس کا سوال، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اہل کتاب میں سے کفار کے راستے پر چلنے سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر و باطن میں ان کے لیے کس قدر شدید دشمنی اور کس قدر شدید حسد رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں مسلمانوں اور ان کے نبی کی فضیلت کے بارے میں بھی خوب علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دیا کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی فتح و نصرت سے سرفراز فرما دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حسد کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے جال بچھایا، لیکن ان کا فریب خود انہی پر الٹ گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹائیں۔ یعنی ایک طرح سے ہیلا کہ دن میں صبح میں تم بھی ان کے ساتھ میں ایمان لے آؤ اور شام کو تم اس سے کفر کرو، اس کے برخلاف کرو، تاکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سوچیں کہ یہ بھی تو ہمارے جیسے ہی کام صبح میں کر رہے تھے، تو اب شام کو یہ جو کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض وقت لوگ اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ آپ کو ملانے کے لیے پہلے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں آپ نے بالکل صحیح بات کی، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے اس کو لے آتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا تو کر سکتے ہیں نا، لیکن اتنے کی تو اجازت ہے نا، لیکن اتنا تو سبھی لوگ کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری بات سے اتنی بات سے تو میری متفق تھا، اب اگر یہ ایک بات اپنی رکھ رہا ہے تو میں بھی مان لوں، مجھے بھی مان لینا چاہیے، اور انسان اسی وقت پھر شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ یہ رویہ کس کا تھا؟ یہود کا،
کہ کیا کرتے تھے، جو صاف قرآن میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں، کہ کیا انہوں نے حیلہ کیا؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے، یعنی جب شروع دن ہو تو تم قرآن پر ایمان لے آؤ، اور تم اس کی شام کو کفر کرو، یعنی کہ جب شام ہو تو پھر تم اس سے انکار کرو تاکہ وہ بھی واپس لوٹائیں، یعنی مسلمان بھی واپس لوٹائیں اور تمہارے جیسا عمل کرنے لگیں۔ اب آپ ان کی حیلہ سازی پر غور کیجئے اور ہمارے اپنے رویوں پر بھی غور کیجئے کہ ہم کس طرح ان کے پھندوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور کس طرح ہماری معاشرت، ہماری سوسائٹی ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے لگ پڑی ہے۔ تو وہ نئے اسلام لانے والوں سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنا ہی ہے تو یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لو، کیونکہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے نبیوں اور بزرگوں کی جماعت رہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، ان کے دلوں میں جو حسد تھی کہ نبی ایک دوسرے خاندان میں، ایک دوسرے قوم میں کیوں آیا ہے، اور اب تک جو نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں اتنی تعداد میں، تو یہ نبی کیوں نہیں آیا؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح سے ہیلے اور بہانے کڑے، طرح طرح سے جال بچھایا مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس میں پھنس جائیں۔ تو حسد جو ہے وہ ایک بہت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسانوں کے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ دوسرے لوگ بھلائی سے محروم ہو جائیں۔ اہل کتاب کو یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، اور حق پرستوں کی بڑی جماعت بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ وہ پیغمبری کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیجیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا تو یہودی اسی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے، اسی وجہ سے کہ ان کے قوم میں نبی کیوں نہیں آیا۔ تو من بعد ما تبین لهم الحق کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور رسول کو وہ جان چکے، لیکن اس کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے چاہتے تھے کہ کسی طرح تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں، ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف متوجہ کر دیں تاکہ تم بھی آخرت میں انہی کی طرح سے خسارے میں رہو جس طرح سے ان کے لیے بات کہی گئی کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ان کے لیے خسارہ ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھلائی پہنچنا یہود کو برا لگتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ آل عمران میں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خیر کی بات آتی ہے، کوئی خیر کا حکم نازل ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود کی برائیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ اب ان سے جنگ کی جائے یا ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اہل ایمان نے ان میں سے کچھ مستحقین کو قتل کیا، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ ملک بدر کر دیے گئے، جیسے کہ ہم سیرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حسب امر الہی مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے اور ان کی طرف سے تکلیف پہنچانے پر صبر کا مظاہرہ فرمایا کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو جنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بڑے بڑے سرغنوں کو خاک اور خون میں تڑپا دیا۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اس سے مراد ہے کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ کا خود کوئی فیصلہ کر دے۔ یہود کے حق میں حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم اخیر اپنے وقت مقررہ پر نازل ہوا، جس سے مدینے کے
گرد و نواح کے یہود برباد ہو گئے، کیونکہ کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ کو مدینے کے نواح میں سے یعنی اطراف میں سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش یہودیوں کی قید، قتل و غارت گری اور جلا وطنی سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے، یعنی قدرت ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ جو چاہے جال بچھا لیں، جو چاہے مکر و فریب کر لیں، جو چاہے اذیتیں پہنچا لیں، لیکن قدرت ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس بات پر ہمارا جب یقین ہو جاتا ہے تو جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، تو ہمیں ایک اطمینان آ جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے مکر و فریب کا جواب دینے والا وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی ان کے مکر و فریب کا ان کو جواب دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عفو درگزر کرنا کس طرح سکھایا، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ عفو کا مطلب تو کیا ہے، سیدھا سمپل معاف کر دینا، لیکن درگزر کا مطلب بہت واسٹ ہے۔ اور درگزر کرنا کیا ہے، جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، وَاصْفَحُوا، درگزر کر دو، یعنی کہ معاف کرنے کے بعد بھول بھی جاؤ کہ جو تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے اب تمہیں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معاف تو کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، لیکن کہیں موقع پڑتا ہے تو ہم اس بات کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہتے جس بات کو ہم نے معاف کیا ہوتا ہے۔ فلاں وقت میں آپ نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، دیکھیے میں نے تو آپ کو معاف کر دیا تھا، لیکن آپ ابھی بھی میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمارے ایک عام سے جملے ہیں، میں تو معاف کر دیتی ہوں لیکن فلاں مجھے معاف نہیں کرتا، فلاں مجھے اپنے آپ کو اپنے دل میں میری طرف سے یہ بات رکھے ہوئے۔ تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم معاف کر دیں اور پھر بھول جائیں کہ ہم نے معاف بھی کیا تھا یا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی بھی تھی۔ درگزر کرنا یہی ہے کہ معافی کے بعد اس ہمارے اپنے اچھے فعل کو کہ ہم نے معاف کر دیا تھا اور اس شخص کے برے فعل کو کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا ہم بھول جائیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اور درگزر یہی ہے کہ جو گزر گیا اس کا تذکرہ نہیں، موقع موقع سے سنانا نہیں۔ یہ جو ہم عورتوں میں خاص طور سے ہوتا ہے تانا زنی، کہ ہم کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے، ہمیں فوراً سے پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور خواہ کوئی دنیا سے بھی چلا گیا لیکن اس کی بھی پچھلی باتوں کو پکڑ کر ہم کسی نہ کسی کو صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے سناتے رہتے ہیں۔ دیکھیے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا، لیکن انہوں نے جب تک زندہ رہی میرے ساتھ وہ اس طرح سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معافی ہے؟ یہ معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ان کو دل سے معاف نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل سے بات نہیں نکلتی، کسی نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہے کہ ہمارے دل سے اس کی بات نہیں نکلتی، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دل سے نکال دیں، جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، کیونکہ جب ہم اس طرح کی باتوں کو دل میں پالتے ہوئے پرورش دیتے رہتے ہیں تو پھر وہ پلتی اور بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر ہماری زبان سے کسی نہ کسی وقت میں وہ نکل بھی جاتی ہیں۔ تو یہ کام شعوری طور پر کوشش کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، قرآن نے ہم کو سکھایا، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ تو انسان کے لیے انتہائی مشکل کام ہے کہ اپنی بڑائی کے احساس کو کنٹرول کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے لیے ایسی خوشخبریاں دی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے لیے عفو درگزر آسان ہو جاتا ہے۔ عفو درگزر کرنے والا دراصل اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دراصل عجز ہے، کسی حاسد کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے۔ لیکن نظر یہی آتا ہے کہ عاجزی دوسرے انسان کے لیے ہے،
بس یہ سمجھانا اپنے آپ کو بے حد مشکل ہوتا ہے کہ معاف اور درگزر رب کے خاطر کر رہے ہیں۔ کسی انسان کو جو اب ہم معاف کریں تو ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ ہم اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کے سامنے عاجز کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، یہ نہیں کہ یہ شخص راضی ہو جائے گا بلکہ ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم کس لیے معاف نہیں کرتے؟ لوگوں کو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بنے رہیں اور ہماری عزت ہوتی رہے۔ صرف عزت کی خاطر تو ہم معاف نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے ان کو معاف کر دیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے تو ہم معاف نہیں کرتے نا۔ 1 منٹ بس مجھے دیجیے گا ذرا سا۔ Mommy protect me. Mommy protect me. Mommy protect me. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویری سوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات ہم یہاں پر یہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت ہی یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر اس کو ہم سامنے رکھ لیں تو ہمارے دل سے ہر ملال دھل جاتا ہے کہ ہم ہی کیوں معاف کریں۔ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، خاص طور سے آج کے نوجوان نسل کا، کہ آخر ہم ہی کیوں معاف کریں۔ اور اس میں ہم بڑوں کی بھی غلطی ہوتی ہے جو ہم انہیں بچپن سے سکھاتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ، جو تمہارے لیے جیسے کرتا ہے تمہیں پورا حق بنتا ہے کہ تم اس کو اسی طرح جواب دو۔ اور بعض جگہ تو اس بھی سکھایا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو تو باقی لوگ سیدھے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم کرتے کیوں ہیں؟ اگر ہم پلٹا کر کے اپنے آپ کو اس بارے میں دیکھیں اور سوچیں کہ آخر یہ کام ہم سے کیوں سرزد ہوتے ہیں، تو ہمیں پیچھے یہی نظر آتا ہے کہ اپنی جھوٹی عزت اور شان کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، دوسروں کی غلطیوں کو ہم اتنا بڑا بڑا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کی عزت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ معاف نہ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، میں فلاں کو تو معاف کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم صبح شام معافی مانگتے ہیں اور اپنے چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں، ہماری اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دیں۔ جو ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، وہ ہمیں معاف کر دیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف کسی بات سے ہماری ذرا سی بے عزتی ہو گئی ہے یا تھوڑا سا بھی ہم اس درجے سے ہٹ گئے جس پہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی نظر میں ایسا شخص بہت زیادہ مغضوب ہے جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا، جو اپنی عزت کی خاطر دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس کی الٹ بات کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے بندے کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا ہماری عزت گھٹ جائے گی معاف کرنے سے، عاجزی کرنے سے دوسرا ہمیں کمزور سمجھ لے گا اور ہم پر اور حاوی ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی عزت کی بات فرما رہے ہیں
کہ عزت بڑھا دی جائے گی اس شخص کی، اور اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یعنی صرف جس وقت ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور معافی مانگنا پڑے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا پڑے، یا غلطی ہم نے نہیں بھی کی ہے لیکن دوسرا سمجھ رہا ہے اس کو ہم سوری کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اس سے زیادہ ایک انسان کو کیا چاہیے؟ دونوں ہی چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں، عزت بھی بڑھ رہی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو یہ معاف کر دینا بہت بڑی نعمت ہے، اگر انسان اپنے اندر اس شعور کو پیدا کر لے کہ ہم کو معاف کرتے جانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ جو پیچھے گزر گیا اس کو لے کر بیٹھ کر پیٹنا نہیں ہے کہ بس یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ تو فلاں نے کیا تھا تو اس کو نہیں معاف کر سکتی میں، اور میری زندگی خراب کر دی فلاں نے۔ نہیں، یہ سارے جملے نکال دیں، اپنی لائف سے نکال دیں، بیٹھ کر کے سوچیں کہ میں اس طرح کے کتنے جملے روز بولتی ہوں جو میرے نامہ اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں اور جن کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اور ان سارے جملوں سے شعوری طور پر اپنا پیچھا چھڑائیں کہ مجھے نہیں بولنا آئندہ سے یہ جملے۔ کوئی میرے ساتھ غلطی کرے گا، زیادتی کرے گا، میں اسے معاف کروں گی۔ یہ عزم کرنا ہے کہ میں اسے معاف کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مجھے میرے رب کی رضا حاصل ہوگی اور میرا رب میری عزت بڑھائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ اپنی عزت خود جتنی چاہیں بڑھانا چاہیں آپ نہیں بڑھا سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے، اور آپ کو کوئی کتنا لیٹ ڈاؤن کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو پھر ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ ہمیں فکر صرف اس بات کی ہونا چاہیے کہ ہم اطاعت کریں اور اطاعت کریں اور اطاعت کریں، جو ہم سے کہا گیا ہے وہی ہم کریں۔ تو جن مسلمانوں کو جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے وہ یہ کہ عفو درگزر اور اس کے علاوہ حسد نہ کرنا۔ تو عفو درگزر، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ عفو درگزر انسان کو اس سے بچاتا ہے کہ وہ مشتعل ہو کر منفی کارروائیاں کرنے لگ جائے، یعنی ایسے کام کرنے لگ جائے کہ جو پھر دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوں اور اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوں۔ تو ایسے کاموں سے عفو درگزر ہی انسان کو بچاتا ہے۔ عفو درگزر کی جو ایک عادت ہے اس کو بچپن سے ڈالنا چاہیے بچوں میں۔ جو ہم لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں نا، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تم ایسا کرنا، بجائے اس کے ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ صبر، آپ صبر کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کا معاملہ کریں گے۔ یہ جملہ ہمیں دن میں کئی بار بولنا چاہیے، تبھی عادت پڑتی ہے۔ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو جب ہم اپناتے ہیں تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تبھی وہ پھر ہماری عادت بن جاتی ہے۔ کوئی بھی بات کسی کی تکلیف دے، اپنے آپ سے پہلے کہنا شروع کریں، کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، میں نے اگر آج یہاں برداشت بھی کر لیا تو کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا میرے لیے۔ اور یہ احساس انسان کو اتنا اطمینان دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے کہ اللہ ہے نا میرے لیے، وہی تو میرا دوست ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی تو میرا سب کچھ ہے نا۔ اور اگر بہت مشکل لگ رہا ہے کسی کو معاف کرنا اور کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، تہجد میں 2 رکعت پڑھیں اور ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اندر ہمت پیدا کر دے، تو مجھے اس حال سے نکال دے جس میں اس وقت میرا دل مبتلا ہے کہ میرا معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو مجھے معاف کرنے کی ہمت دے دے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ عمل جو ہے آپ کو ہمت دے دے گا۔ خود میرا اپنا پرسنل اس معاملے میں ایکسپیرینس ہے کہ میں نے خود اپنے لیے بھی اس طرح کی دعائیں کی
اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے بھی بعض دعائیں کی. بچے ہیں آپس میں بعض تنا تنی ہو جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں, بول چال بند ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. سب کو دنیا ہے اور دنیا اسی طرح چل ہی رہی ہے. تو لیکن اس وقت کیا والدین کو کیا چاہیے, بجائے جلنے کے, کوٹنے کے, پریشان ہونے کے, اللہ کے آگے دامن پسار کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری دی ہوئی اولاد ہے اور تو ان کو کسی ایسے کام میں ملوث نہ فرما کہ جو تیرے غضب کے مستحق ہو جائیں. تو ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور صاف کر دے. ہوتا ہے نا بعض وقت گھر میں دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو بالکل ٹٹ فار ٹیٹ والے حالات میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا, اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گی, یا مجھے حق پہنچتا ہے ایسا کرنے کا. تو ایسے حالات میں بڑوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کی اس سے, اس کی اس سے, اس کی اس سے, نہیں, صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف کر دے. رو کر مانگیں اللہ سے. آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ انشاءاللہ ظاہر ہوگا اور آپ کے دل کو اطمینان اس سے حاصل ہوگا کہ آپ نے وہ صلح کرا دی جو اللہ کو مطلوب تھی. بعض زبانی صلح کرانے سے باتیں بڑھ جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو ایسے موقعوں پر اللہ سے لو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ تو کر دے اس کے, میں نہیں کرنے کے وہ ہوں, سزاوار ہوں, میں نہیں کر پا رہی یہ کام, تو کر دے. یہ تیرے بندے ہیں, ان کو اس قطع رحمی کے گناہ میں ملوث نہ ہونے دے, ان کو اس تکبر کے گناہ میں ملوث نہ ہونے دے, ان کو اس حسد میں ملوث نہ ہونے دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ضرور بھی ضرور ماؤں کے اور بڑوں کے اور جو آپ کے بزرگ ہیں ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں, جلد باز ہے ہماری طبیعت کہ ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی کل ہمیں نظر آ جائے. بعض وقت نظر بھی آ جاتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دنوں لگ جاتے ہیں, سالوں لگ جاتے ہیں, مہینوں لگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, مانگتے جائیں اور مانگتے جائیں. بعض وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں, ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں وہ حالات. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں جب ہم اللہ سے مانگتے جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھتے ہیں اور پھیلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا ہے اور اس بات پر یقین رکھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم رکتے ہیں. اگلی آیت نمبر 110 سے ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ شروع کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نستغفرک نستغفرک, نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.